حبیبنا و طبیبنا و غوثنا و غیاثنا و مغیثنا و معیننا و شفیعنا و وکیلنا و کفیلنا سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش ہاتھ بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، قاسم نعمت، سراپا جود و سخاوت، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا، ہر خوبی کا جامع کیا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زباں نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا پیدا فرمایا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسا کہ آپ چاہتے تھے آپ کو ایسا پیدا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر عیب سے پاک اور ہر خوبی کا جامع پیدا فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کے حوالے سے آج ہم کلام سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبانوں میں برکت دے اور حضور کے ذکر کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت اچھی کر دے۔ ہم حضور کا ذکر کریں اور ہمارے نصیب بلند ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات پیدا کی تو مجھے تمام مخلوقات سے افضل مخلوق یعنی انسانوں میں پیدا کیا، اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا۔ پھر انسانوں میں گروہ کیے تو مجھے سب سے افضل گروہ انبیاء میں رکھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب لسانیت کی تقسیم فرمائی تو مجھے ان میں سب سے افضل اہل عرب میں رکھا، اور پھر عرب کے قبیلے تقسیم ہوئے تو مجھے سب سے افضل قبیلہ قریش میں رکھا۔ فرمایا میرے رب عز و جل نے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا، پاک باپوں سے پاک ماؤں میں منتقل کیا، اور فرمایا کہ میرے رب عز و جل نے مجھے سب سے عظیم پیدا فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس شان سے دنیا میں تشریف لائے کہ آتے ہی اپنے رب عز و جل کو سجدہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ربی حبلی امتی کی صدائیں لگائے۔ حالانکہ پیدا ہونے والے بچے بولا نہیں کرتے، لیکن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدا ہوتے ہی کلام فرمایا اور بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان فرمائی۔ فرمایا الحمدللہ کثیرا اللہ علی کبیرا، اس طرح کے الفاظ حضور نے ارشاد فرمائے، اور پھر اپنی امتیوں کے لیے دعا فرمائی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک و صاف پیدا فرمایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں سرمگی تھی اور ناف بریدہ اور ختنہ شدہ پیدا کیے گئے۔ ہمارے ہاں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کی ناف الگ کرنی پڑتی ہے، حضور ناف بریدہ پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے مشک کی خوشبوئیں آیا کرتی تھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کی سب سے پہلے تخلیق فرمائی وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوبیوں کا جامع کیا تو آپ کو حسن ظاہر بھی عطا فرمایا، حسن باطن بھی عطا فرمایا، کلام کی خوبصورتی بھی عطا فرمائی تو آواز کا حسن بھی عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کو بھی اچھا کیا تو آپ کے کردار کو بھی سنوارا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اور فرمایا تیرا مسند ناز ہے عرش بری، مسند ناز کہتے ہیں بیٹھنے کی عالی شان جگہ، تیرا مسند ناز تیرے بیٹھنے کی عالی شان جگہ عرش بری، تیرا محرم راز، محرم راز کہ جس سے راز و نیاز کی باتیں کی جاتی ہیں، فرمایا وہ کون ہے؟ وہ جبریل امین ہے۔ فرمایا تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دنیا میں بھیجا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پاکیزہ طور پر دنیا میں تشریف لائے۔ کوئی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نجاست نہیں تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مشک کی خوشبوئیں آیا کرتی تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جس وقت حضور کی ولادت باسعادت ہوئی تو مجھ سے نور ظاہر ہوا، مجھ سے نور ظاہر ہوا، حتیٰ کہ اس نور کی روشنی اتنی چھائی کہ میں نے ملک عرب میں مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ ایسا نور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت ظاہر ہوا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک یہ اس قدر توانا اور طاقتور تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ فرمایا یہ قرآن اگر ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے، فرمایا رب فرماتا ہے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، رب عز و جل کے خوف سے کانپ اٹھتا، اس کلام کی ہیبت و جلال کو برداشت نہ کر پاتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی کلام اپنے محبوب کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ تو اس سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب کی طاقت پتہ چلتی ہے کہ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جائے لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر فرق نہیں آتا۔ ایسا قلب مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا کہ اگر ہم پہاڑ پر قرآن نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر قرآن پاک نازل کیا گیا۔ فرمایا قرآن جس پہ اترا وہ سینہ نبی ہے، حکمت کا جو خزینہ وہ سینہ نبی ہے، پربت پہ گر اترتا ہو جاتا ریزہ ریزہ، ہے کس قدر توانا وہ سینہ نبی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کی طاقت کا اندازہ ہم نے سماعت کیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلی مرتبہ وحی لے کر حاضر ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی اقرا، پڑھیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما انا بقارئ، فرمایا میں پڑھنے والا نہیں۔ تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور خود اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے سینے سے چمٹایا اور بہت طاقت سے دبایا، اور حضور فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ جبرائیل تھک گئے۔ حالانکہ آپ کسی کو سینے سے چمٹا کر جب دبائیں گے تو تھکے گا کون؟ جس کو دبایا جائے گا، ہے تکلیف اسے ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں حتیٰ کہ جبرائیل تھک گیا۔ فرمایا پھر دوسری مرتبہ مجھے سینے سے لگایا،
حتیٰ کہ جبرائیل تھک گیا، مجھے تیسری مرتبہ سینے سے چمٹایا اور دبایا، یہاں تک کہ جبرائیل تھک گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ کون کر سکتا ہے کہ جنگ خندق کا موقع ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام کا حال یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی کیفیت اسی طرح کی تھی کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ 3 دن سے صحابہ فرماتے ہم نے کوئی چیز چکھی تک نہ تھی، کوئی چیز نہیں کھائی تھی، کمزوری حد درجے کو پہنچ گئی تھی اور خندق کھودنی تھی۔ صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے، ایک صحابی نے باقاعدہ آ کر حضور سے بھوک کی شکایت کی اور اپنی قمیض مبارک اٹھائی تو ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پر بھوک کی شدت کی وجہ سے پتھر بندھا ہوا تھا۔ حضور اتنی بھوک نے ستایا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ فقط تم ہی بھوکے ہو، بھوک نے ہمیں بھی ستایا ہے۔ اور جب حضور نے اپنی مبارک قمیض اپنے شکم اتھر سے ہٹائی تو آقا کریم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک نہیں بلکہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضور کو بھی بھوک کی اتنی شدت تھی، لیکن حضور کی طاقت کا اندازہ کریں کہ ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور خندق کھودنے کے دوران ایک چٹان آ گئی ہے اور سب نے مل کر کوشش کر لی لیکن وہ چٹان ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لے گئے اور اپنے دست مبارک میں، دست نبوت میں گیتی لی، پھاوڑا لیا اور اس زور سے اس چٹان پر مارا کہ چٹان ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے روم کی کنجیاں عطا فرمائی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ 3 ضربوں میں وہ چٹان کٹی۔ تو آقا کریم علیہ السلام ہر ضرب میں ارشاد فرماتے تھے کہ اس ضرب پر مجھے روم کی چابیاں عطا کر دی گئیں، اس ضرب پر مجھے شام کی چابیاں عطا کر دی گئیں اور اس ضرب پر مجھے کائنات کے خزانوں کی کنجی عطا فرما دی گئی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ دیکھیں۔ آقا کریم علیہ السلام ہماری طرح کھانے پینے کے محتاج نہیں تھے۔ یہ یاد رکھیں کہ آقا کریم علیہ السلام کھاتے پیتے ضرور تھے لیکن وہ ہماری تربیت کے لیے حضور نے کھایا پیا۔ آقا کریم علیہ السلام کھانے پینے کے محتاج نہیں تھے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام صوم وصال کے روزے رکھا کرتے تھے۔ صوم وصال کیا ہوتا ہے کہ نہ سحری ہے اس میں نہ افطاری، اور پورا مہینہ حضور یہ روزے رکھا کرتے تھے، نہ سحری نہ افطاری، اگلے دن پھر روزہ، اگلے دن پھر روزہ، اگلے دن پھر روزہ۔ 30 دن آقا کریم علیہ السلام ایسی گزار دیتے تھے اور کھانے پینے کے محتاج نہیں تھے، کمزوری بھی نہیں ہوتی تھی۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان یہ حضور کے دیوانے تھے، تو جب دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ایسے روزے رکھے تو انہوں نے بھی رکھنے شروع کر دیے صوم وصال کے روزے۔ ابھی 2-3 دن گزرے تھے کہ مسجد میں نمازیوں کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس بات کو نوٹ کیا اور ارشاد فرمایا کہ فلاں صحابی کہاں ہیں؟ عرض کی حضور بیمار ہیں، اور فلاں کہاں ہیں؟ وہ بھی بیمار ہیں، فلاں کہاں ہیں؟ وہ بھی بیمار ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب ایک ساتھ بیمار ہو گئے، ان کو بلاؤ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر خدمت ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے؟ تو عرض کی کہ حضور ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ صوم وصال کے روزے رکھتے ہیں، لہذا ہم نے بھی رکھنے شروع کر دیے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، کیا تم میں کوئی میری مثل ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کیا ارشاد فرمایا؟ کیا تم میں سے کوئی میری مثل ہے؟ مطلب یہ کہ تم میں سے کوئی میری مثل نہیں، اور ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب عز و جل کے ہاں رات بسر کرتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ رب عز و جل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، لہذا جب تک جس چیز کا میں حکم نہ کروں وہ نہ کیا کرو۔ صوم وصال کے روزے رکھنے سے حضور نے منع کر دیا۔ اچھا میں آپ کی ایک طرف توجہ دلاؤں، جب کفار نے نبی پاک علیہ السلام پر ظلم و جفا کی آندھیاں چلائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، کیا؟ قل انما انا بشر مثلکم، فرمایا محبوب آپ ان سے فرمائیں کہ اگرچہ تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تمہاری مرضی، لیکن اتنا ظلم و ستم تو نہ کرو، میں تمہاری طرح بشر تو ہوں، تم مجھے نبی نہیں مانتے وہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے، لیکن یہ تو دیکھو کہ میں انسان تو ہوں نا، تو انسان پر اتنا ظلم تو نہیں کیا جاتا۔ فرمایا انا بشر مثلکم، حضور آپ ان سے فرمائے، محبوب آپ ان سے فرمائے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ کس سے فرمایا؟
یہ بات حضور کس سے ارشاد فرما رہے ہیں؟ کس سے؟ کفار سے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ کفار سے فرمایا میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اور صحابہ کرام سے کیا فرمایا؟ کیا تم میں کوئی میری مثل ہے؟ تم میں کوئی میری مثل نہیں، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ کفار سے فرمایا میں تمہاری طرح بشر ہوں، صحابہ کرام سے فرمایا میں تمہاری طرح بشر نہیں ہوں۔ اور آج تک کچھ لوگ ہیں جو اس پرانی بات کو یاد کرتے اور کہتے حضور ہماری طرح بشر ہیں۔ اب جس سے کہا تھا کہ ہماری طرح بشر ہیں وہ آج تک کہتے ہیں ہماری طرح بشر ہیں، اور جن اہل ایمان سے فرمایا تھا ہماری طرح بشر نہیں بلکہ میں تم سے افضل و اعلیٰ ہوں، وہ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے کفار سے فرمایا تھا، اور وہ اس وجہ سے کہ وہ ظلم و ستم کر رہے تھے تو فرمایا ایمان نہیں لاتے وہ تمہارا مسئلہ، لیکن اتنا تو دیکھو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو جب ایمان نہ ہو تب یہ بات کہی جاتی ہے کہ چلو جو ماننا ہے تمہاری ماننا ہے، نہ ماننا ہے تمہاری مرضی، بشر تو مانو۔ لیکن جب ایمان ہوتا ہے تو اب بشر کی بات نہیں کی جاتی، اب فرمایا جاتا ہے تم میں کوئی میری مثل نہیں ہے۔ تو اب جس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور ہماری طرح ہیں تو وہ سوچ لے کہ حضور نے کس سے فرمایا تھا کہ حضور کہ میں تمہاری طرح ہوں، اور جو اہل ایمان ہیں وہ ہمیشہ انبیاء کرام علیہم السلام کو افضل و اعلیٰ مانتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے جسم مبارک کی شان یہ تھی کہ آقا کریم علیہ السلام کے مبارک جسم کا سایہ نہیں تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کا مبارک جسم جب سورج میں جاتا تو زمین پر سایہ نہیں پڑا کرتا تھا۔ اس کی علماء نے بہت ساری وجوہات بیان فرمائی۔ ایک فرمایا کہ سایہ اس لیے بھی نہیں تھا کہ کہیں کسی کا پاؤں حضور کے سائے پر نہ پڑ جائے تو اس سائے کی بے ادبی نہ ہو، اس لیے آقا کریم علیہ السلام کا مبارک سایہ نہیں پیدا کیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا، نور کا سایہ نہیں ہوتا، اور آقا کریم علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام بشری صورت میں دنیا میں تشریف لائے، لیکن حقیقت آقا کریم علیہ السلام کی نور ہے، نور کا سایہ نہیں ہوا کرتا۔ ایک اور وجہ بیان فرماتے ہیں کہ جس کی روشنی کم ہو سایہ اس کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ساری لائٹیں بند کر دیں، ایک چراغ جلائیں تو جو بھی چیز قریب ہوگی اس کا سایہ نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا اس سائے کے اوپر ہم یہ سیور جلا دیں، اس چراغ کے اوپر ہم یہ سیور جلا دیں تو اب چراغ کا سایہ نیچے آئے گا، ایسا ہی ہے؟ اچھا اب اس سیور کو ہم کسی بڑے سیور کے نیچے رکھیں تو اب حالانکہ چھوٹا سیور بھی روشن ہے لیکن چونکہ بڑے والے سیور کی روشنی زیادہ ہے لہذا اس کا سایہ نیچے آئے گا۔ اچھا ان ساری چیزوں کو ہم سورج کی روشنی میں رکھ دیں تو اب ان ساری چیزوں کا سایہ آئے گا، ایسا ہی ہے؟ تو سایہ اس کا ہوتا ہے جس کی روشنی اگلے سے کم ہو۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی روشنی کس سے کم ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کا سایہ ہو کیسے کہ حضور سے بڑھ کر اگر کسی کا نور ہو تب جا کر روشنی آئے گی نا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو ساری کائنات کو حسن بانٹنے والے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے نور سے سورج چمکتا ہے، حضور کے نور سے چاند روشنی پاتا ہے، حضور کے نور سے ستارے تابناک ہیں۔ تو جب ساری چیزوں نے نور ہی حضور سے لیا تو کس چیز کا نور حضور سے زیادہ ہو سکتا ہے؟ لہذا آقا کریم علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا پسینہ مبارک یہ اس قدر خوشبودار تھا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے تھے اور پاس پیسے موجود نہیں تھے، عطر تلاش کیا، کوئی خوشبو نہیں ملی۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور بیٹی کو رخصت کرنا چاہتا ہوں، خوشبو موجود نہیں ہے، آپ کرم فرمائیں کوئی خوشبو دے دیں۔
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شیشی منگائی اور اس میں اپنا پسینہ مبارک ڈال کر عطا فرما دیا، اللہ اکبر، اور فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور اپنی بیٹی سے کہو کہ اس کو اپنے جسم پر لگا لے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس خوشبو کو جسم پر لگایا گیا اور اس کی خوشبو کی وجہ سے کبھی کوئی خوشبو اس لڑکی کی خوشبو پر غالب نہ آئی، اور علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ خوشبو ہمیشہ ان کے جسم میں باقی رہی، بلکہ ان کی اولاد در اولاد یہ خوشبو منتقل ہوئی، حتیٰ کہ ان کی اولادوں کے اندر سے پسینہ مبارکہ کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے کیسے کمالات عطا فرمائے گئے کہ جسم دیا تو بے مثال، حسن دیا تو لاجواب، پسینے میں بھی خوشبو ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بول و براز ہے، پیشاب وغیرہ، یہ بھی متبرک ہوا کرتا تھا، جی ہاں، اور اصحاب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بول مبارک کو، پیشاب مبارک کو پیا ہے، اور یہ صحیح احادیث میں موجود ہے، اور اس پر حضور نے بشارت عطا فرمائی کہ اب تمہارے جسم کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک خون صحابہ کرام علیہم رضوان نے پیا ہے۔ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا نا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، نور سے جو کچھ نکلتا ہے وہ نور ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے۔ یہ تو ہم جیسے گندے لوگ ہیں کہ ہمارے اندر کوئی چیز رہتی ہے تو وہ ناپاک ہو کر نکلتی ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ پیدا کیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حجامہ کروایا اور وہ جو خون نکلا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، فرمایا اسے کسی ایسی جگہ ڈالنا کہ پاؤں میں نہ آئے، کسی کی نظر بھی نہ پڑے۔ تو وہ اس برتن کو لے گئے جس میں مبارک خون موجود تھا، اکیلے میں گئے اور جا کر پی لیا، اللہ اکبر۔ واپس آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو احتیاط سے ڈال دیا، حضرت ایسی جگہ ڈالا ہے کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمایا اس کو پی لیا ہے؟ عرض کی کہ حضور اس کو میں نے پی لیا ہے۔ فرمایا کہ جس کے خون میں میرا خون شامل ہو جائے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اللہ اکبر۔ کتنی پیاری خوشخبری ملی، حالانکہ ظاہراً ہمارا خون تو ناپاک ہے، ہمارا خون پینا جائز نہیں ہے، اور اصحاب کرام نے ایک موقع پر نہیں کئی موقع پر یہ کام کیا ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ میں کوئی لوہے کی چیز گڑ گئی تھی، صحابہ کرام علیہم رضوان نے دانت سے کھینچ کر اس کو نکالا، اور وہاں سے جو خون نکلا تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں اپنے لب لگائے اور اس خون کو پی لیا۔ اس پر بھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ بشارت عطا فرمائی کہ تیرے خون کے ساتھ چونکہ میرا خون مل گیا ہے لہذا تیرے جسم کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، کس کس عضو کی بات کریں، کس کس کمال کا تذکرہ کریں کہ آنکھیں دیں تو ایسی کہ زمین پر بیٹھ کر عرش کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ابھی جو واقعات رونما نہیں ہوئے ان واقعات کو حضور دیکھ دیکھ کر بیان فرماتے ہیں۔ دنیا میں تشریف نہیں لائے، جو واقعات دنیا میں ہوئے رب فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب نہیں دیکھا کہ ہم نے فیل والوں کے ساتھ کیا کیا؟ دیکھنے کے لیے بندے کا موجود ہونا ضروری ہے، حضور موجود تھے جبھی تو رب فرما رہا ہے کہ الم ترا، محبوب نہیں دیکھا، مطلب یہ ہے کہ محبوب نے دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہا ہے۔ تو یہ شان ہے کہ ایسی آنکھیں عطا فرمائی کہ جو واقعات قیامت میں ہونے ہیں حضور فرماتے ہیں میں ان واقعات کو بھی دیکھ کر بیان کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا قرب قیامت میں، تو کیا ہم اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ حضور اس بات کو جانتے ہیں۔ جب سماعت عطا فرمائی تو ایسی کہ 70 سال پہلے جو پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا 70 سال بعد جا کر گرتا ہے تو اس کی آواز میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سماعت فرماتے ہیں۔ زبان عطا فرمائی تو اس زبان سے جو نکل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ ان اصحاب کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ 10 اصحاب، وہ 10 کی جماعت جن کو جنت کا مژدہ سنایا گیا تو ان کو کامل یقین تھا کہ حضور نے جنت عطا فرما دی، لہذا اب جنت سے روکا نہیں جا سکتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تو یہ وضو کے لیے پانی پیش کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ تہجد کا وقت تھا، حضور نے وضو کا ارادہ کیا، انہوں نے فوراً پانی پیش کر دیا. اب ایک بندہ خدمت میں بہت زیادہ اچھا ہو، محبت ہو جاتی ہے نا، کبھی دل کرتا ہے یار اس کو نوازا جائے. آج آقا کریم علیہ السلام کا دریائے رحمت بھی جوش میں آیا. ارشاد فرمایا سل ربیعہ، ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو انہوں نے کیا عرض کی؟ اسألوک فی المرافقۃ فی الجنہ. عرض کی حضور جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. حضور نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ ربیعہ دنیا کا کچھ مانگو، مال و دولت مانگو، عہدہ و منصب مانگو. نہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت عطا کی گئی اور کیا مانگنا ہے. یہ وہ زبان ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو دینے کو ہاتھ چاہیے ہے، دینے کو منہ کب چاہیے بھائی؟ دینے کے لیے تو ہاتھ چاہیے. لیکن امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. تیرا منہ ہے دینے والا، کہتے ہیں نا تیرا منہ ہے تو یہ کام کرے گا، کام کرنے کے لیے تو ہاتھ چاہیے. لیکن نبی پاک علیہ السلام کا مبارک منہ ایسا ہے کہ جو اس مبارک منہ سے نکلتا ہے رب تبارک و تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے. تو اعلیٰ حضرت اسی پر فرماتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہاتھ عطا فرمائے تو ایسے عطا فرمائے کہ ان ہاتھوں کی برکتوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں. ان ہاتھوں میں وہ برکت رکھی کہ جس چیز پر ہاتھ پھیر دیں فرمایا اسے دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. آقا کریم علیہ السلام کے ہر عضو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثل و بے مثال برکتیں رکھی ہیں. پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، ہم اپنے حصول برکت کے لیے آقا کریم علیہ السلام کے یہ حسن کے چرچے کر رہے ہیں. تو ایسا پیارا محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے جس کا حسن بھی لاجواب، جس کے کمالات بھی بے مثال، جس کی سیرت پڑھتے ہیں تو اس جیسی سیرت کسی کی نہیں، جس کی صورت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو صورت بھی بے مثال ہے. تو ایسا محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا اور اس محبوب کریم علیہ السلام کو ہمارا نبی بنایا. اس محبوب کریم علیہ السلام کو ہمارے لیے باعث برکت بنایا. فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوب اللہ کی یہ شان نہیں کہ اس امت پر عذاب نازل فرمائے یہاں تک کہ جب تم ان میں تشریف فرما ہو. محبوب تشریف فرما ہے اس لیے عذاب نہیں آ رہا، اور اس امت پر قیامت تک تمام لوگوں کو ہلاک کر دینے والا عذاب نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ حضور آج بھی اس امت میں تشریف فرمائے. وَأَنْتَ فِيهِمْ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی شان کو ظاہر فرمایا. جب ایسا پیارا ایسا محبوب نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا تو ہم کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں، کیوں نہ اس محبوب کے چرچے کریں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. رب فرماتا ہے اور ہماری نعمتوں کا خوب چرچا کرو. ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. فرمایا کہ اللہ عز و جل کی رحمت اور اسی کے فضل پر چاہیے کہ خوشی کریں، یہ ان کے تمام دھن و دولت سے بہتر ہے. تمام کاموں سے بہتر کیا ہے؟ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کرنا. اچھا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کیا ہے؟ اس کی رحمت کیا ہے؟ کیا نبی پاک علیہ السلام سے بڑھ کر کائنات میں کوئی رب کی نعمت ہے، کوئی رب کی رحمت ہے؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور رحمت پر خوشی کرنے کا حکم قرآن میں دیا کہ رحمت آئے تو خوشی کرو، لہذا وہ تمہارے تمام دھن و دولت سے بہتر ہے. تو آقا کریم علیہ السلام کی آمد پر خوشی کرنا یہ حکم قرآنی پر عمل کرنا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ رحمت آئے تو خوشی کرو، قرآن کہتا ہے ہماری نعمت کا خوب چرچا کرو. نبی پاک علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لہذا آقا کریم علیہ السلام جیسی نعمت کا چرچا کرنا یہ اہل ایمان کا حق ہے. اہل ایمان کو چاہیے کہ اس نعمت کا چرچا کریں اور اس نعمت پر رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور کامل شکر یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اس نعمت کو بھیجا گیا اس مقاصد میں اپنے آپ کو پورا اتاریں. اور وہ مقصد کیا ہے؟ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے.
آقا کریم علیہ السلام کی ایک مقام پر فرمایا تمہارے لیے حضور کی پیروی بہتر ہے، لہذا ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا وَمَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا کہ لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تم میری اطاعت کرو۔ اللہ اکبر، اللہ عز و جل سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تم میری اطاعت کرو۔ پھر کیا ہوگا؟ کیا تم رب سے محبت کرنے لگو گے؟ فرمایا یہ تو چھوٹی بات ہے، بلکہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ تم اگر میری اطاعت کرو گے تو فقط تم رب سے محبت نہیں کرو گے، پھر رب بھی تم سے محبت فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تم اپنے رب کو مغفرت کرنے والا غفور و رحیم پاؤ گے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، تو ہمیں فقط جشن ولادت منانے سے یہ مراد نہیں کہ ہم گھر سجا لیں، ہم جلوس نکال لیں، یہ بڑا کام ہے، کرنا ہے اور گج وج کے کرنا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کرنا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت پر خوشی منانا یہ اہل ایمان کا پرانا طریقہ ہے، اگرچہ خوشی منانے کا انداز ہر دور میں جدا ہوا کرتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی خوشی منایا کرتے تھے، آقا کریم علیہ السلام بذات خود روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت منایا کرتے تھے۔ تو ہو سکے تو آقا کریم علیہ السلام کے یوم ولادت پر روزہ رکھنے کی بھی سعادت پائے۔ اور ہر زمانے میں خوشی منانے کا انداز جدا ہوا کرتا ہے کہ پہلے زمانے میں جب شادیاں ہوتی تھیں تو شادی کے لیے کوئی ہال نہیں کیا جاتا تھا، کوئی گھر میں لائٹنگ نہیں کی جاتی تھی، کوئی ایسا لوگوں کو بہت زیادہ اکٹھا کرنے کا رواج نہیں تھا۔ آج کے دور میں ہے رواج، کوئی اس کو ناجائز نہیں کہتا، ایسے ہی ہے نا کہ بھئی آپ ہال بک کریں۔ کوئی آتا ہے آپ کے پاس کہ کس صحابی نے ہال میں شادی کی تھی؟ آپ شادی میں ایسے لوگوں کے گھر سجے ہوئے دیکھیں گے کہ جو جشن ولادت پر چراغاں کرنے پر اعتراض کرتے ہیں، ان لوگوں کے گھر بھی آپ اپنے بچوں کی شادی میں سجے ہوئے دیکھیں گے۔ عجیب معاملہ نہیں ہے کہ جناب آپ اپنے بچوں کی خوشی میں تو گھر سجائیں تو وہ جائز، ہم اپنے نبی کی محبت میں گھر سجائیں تو سوال ہوتا ہے کون سے صحابی نے سجایا تھا؟ تو عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کی خوب اطاعت اتباع کرنا نصیب فرمائے، اور آقا کریم علیہ السلام کی محبت کی علامت حضور کی اطاعت کرنا ہے۔ جی ہاں، جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ حضور کے طریقے پر چلنے والا ہوگا، جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ نمازیں ادا کرنے والا ہوگا، جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ قرآن پڑھنے والا ہوگا۔ لہذا ہم نے ان ساری چیزوں پر بھی عمل کرنا ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشیاں بھی منانی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔